دانا سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے؟ جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے لیسن نمبر 14 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے 13 اسباق پیش کیے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم وضو کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ۔ پیارے مدنی منوں، وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کرنے سے قبل اس طرح نیت کیجیے کہ حکم الہی بجا لانے اور حصول ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ہو سکے تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ سنت کے مطابق مسواک شریف کیجیے۔ پھر 3 بار کلیاں کیجیے، اور روزہ نہ ہو تو غرغرہ کیجیے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کیجیے۔ پھر 3 بار چہرے کو اس طرح دھوئیے کہ پیشانی کی جڑ سے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہہ جائے۔ پھر 3 بار کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ اس طرح دھوئیے کہ کہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کیجیے۔ پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھوں سے بیرونی حصے کا اور ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کیجیے۔ پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیے۔ پھر پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو دھوئیے۔ دونوں پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کیجیے۔ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کیجیے۔ نوٹ: مدنی منوں کو وضو خانے پر وضو کی عملی تربیت دیجیے اور پانی کے استعمال میں اسراف سے بچنے کی تلقین کیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اول و آخر درود شریف بھی۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے فضائل۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ رکھے گا۔ نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ دھونے کی تعریف۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو ہوگا اور نہ ہی غسل۔ اذان۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک خاص اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ کیا اذان فرض ہے؟ جی نہیں، بلکہ 5 وقت کی فرض نماز جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے اس کے لیے اذان سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ سوال: جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اذان کے احترام میں گفتگو اور تمام کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ سوال: اذان کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: اذان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نماز کی شرائط۔ سوال: نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب: نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ سوال: طہارت سے کیا مراد ہے؟ جواب: طہارت سے مراد ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ سوال: ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے، جبکہ اسلامی بہنوں کے لیے ان 5 اعضاء یعنی منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم کا چھپا ہونا لازمی ہے۔ سوال: استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: وقت سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ سوال: نیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ سوال: تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب:
نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب نماز کے فرائض۔ سوال: نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع اور نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ سوال: تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب: تکبیر تحریمہ کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز کی شرائط میں آخری شرط اور فرائض میں پہلا فرض ہے، اور اس سے مراد نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ سوال: قیام کسے کہتے ہیں؟ جواب: تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں، اور قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے۔ سوال: قراءت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قراءت کا مطلب یہ ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ آہستہ پڑھنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ خود سن لے۔ سوال: رکوع سے کیا مراد ہے؟ جواب: قراءت کے بعد اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں رکوع کہلاتا ہے، اور یہ رکوع کا ادنیٰ درجہ ہے، اور مرد کے لیے مکمل پیٹھ سیدھی کرنا رکوع کا کامل درجہ ہے۔ سوال: سجدے سے کیا مراد ہے؟ جواب: رکوع کے بعد 7 ہڈیوں یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنوں اور ناک کی ہڈی کو زمین پر لگانا سجدہ کہلاتا ہے۔ سجدے میں پیشانی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ سوال: قاعدہ اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ لی جائے، قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، اور یہ بھی فرض ہے۔ سوال: خروج بسنعہ کیا ہے؟ جواب: قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا لیسن نمبر 14 مکمل ہوا۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، اور اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوئی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔